وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اپوزیشن سے بات چیت کے لیے تیار ہوں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا میثاق جمہوریت کی طرف بڑھیں۔ اپوزیشن ارکان ہمارے بھائی ہیں، ان سے کوئی لڑائی نہیں، پاکستان کو مضبوط بنانا اور اس کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے کون ہے سب جانتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف غفلت پر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی، چاروں صوبوں کو برابر ترقی دینا میری ذمہ داری ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں، اکتوبر کے بعد سیاسی عدم استحکام بڑھ گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں، ڈاکٹر اور فیملی نہیں مل سکتی، عدالتوں کے احکامات کے باوجود اجازت نہیں ملتی، ہم میثاق جمہوریت کے حامی ہیں لیکن دیوار میں چن دیا گیا، ہماری طرف انگلی نہ اٹھائی جائے کہ ہم فوج مخالف ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لانے لگیں، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے حتمی مسودے پر اتفاق ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم اعلان، کہا پاکستان امریکہ اور ایران کے ساتھ مل کر آئندہ مرحلے کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہا ہے، امنی اقدامات کو جلد آگے بڑھایا جا رہا ہے، امن پہلے سے زیادہ قریب ہے، جلد اگلے اقدامات کا اعلان متوقع ہے۔ کچھ عناصر معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں، پاکستان ثالثی کوششوں کے دوران بے بنیاد پروپیگنڈے سے پوری طرح باخبر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے سوشل میڈیا پر اپنا پیغام امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیگ کیا۔ مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، معاہدہ طے پانے پر عوام کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا ایران کے ایٹمی معاملے کو ملتوی کر دیا گیا، امریکہ کے ایٹمی مطالبات اس مرحلے پر ہمیں قابل قبول نہیں، معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا، امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور آبنائے ہرمز کھولنا معاہدے کا حصہ ہے، اسرائیل جیسے دشمن ایران امریکہ معاہدے کے خلاف ہیں، ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے، ایران جنگ کے بعد مزید مضبوط ہو کر ابھرے گا، امریکی دھمکیاں بند ہونی چاہیے، ایران دباؤ میں نہیں آئے گا، لبنان میں جنگ کے خاتمے کا مطلب اسرائیل کا مکمل انخلا ہے، عبوری معاہدہ نافذ نہ ہوا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے، آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ گزرگاہ یقینی بنایا جائے، ہماری تلوار ہمیشہ آبنائے ہرمز پر لٹکتی رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی بھی معاہدے پر بڑی حد تک اتفاق رائے کی تصدیق، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں بات چیت میں زیادہ تر امور پر معاملات طے پا گئے ہیں، مشاورت حتمی نتیجے تک پہنچنے کے آخری مرحلے میں ہے، مفاہمتی یادداشت پر ایرانی حکام کی بات چیت جاری ہے، معاہدے کے قریب ہونے کا دعویٰ کوئی نیا نہیں، مفاہمتی یادداشت کے وقت اور مقام پر تبصرہ نہیں کر سکتا، اصل مسئلہ دوسرے فریق کے متضاد بیانات پر ہے۔ امریکی صدر کو ایران کے ساتھ جلد معاہدے کی امید، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پوسٹ کو سوشل پر شیئر کی، کہا معاہدے کے حوالے سے عباس عراقچی کی پوسٹ مثبت ہے، یقین ہے جلد ایران کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے، ایران نے غلط معلومات پھیلانے پر خفیہ طور پر معافی مانگ لی، امریکی صدر نے اس سے قبل ایران کے متعلق سخت بیان جاری کیا تھا، کہا ایرانیوں کو اپنے حالات جلد ٹھیک کرنے چاہیے، آبنائے ہرمز میں بھارتی بحری جہاز پر ایران کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ امن دشمنوں کا عبرتناک انجام، سیکیورٹی فورسز کا وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں آپریشن، 21 خوارج ہلاک، آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ 72 گھنٹوں میں ہلاک خوارج کی تعداد 48 ہو گئی، ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، آپریشنز میں خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، ہلاک فتنال ہندوستان کے دہشت گردوں میں 4 مطلوب کمانڈرز شامل، ہلاک خارجی کمانڈر سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے، وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سولر پینلز پر ٹیکس نہیں بڑھا، ترسیلات زر اور پالیسیوں کے تسلسل سے سرمایہ کاری بڑھے گی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ
प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। ज़रई मशीनरी और आलात पर कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया गया। बजट में वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। FDR की डिजिटलाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि मौजूदा बजट मुकम्मल तौर पर अवामी बजट है। BISP से घरों के लिए फाइनेंसिंग तक बजट को बढ़ाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज़ कम उजरत 10% बढ़ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पेश कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर सरचार्ज टैक्स का खात्मा, 50 करोड़ तक आमदन पर सुपर टैक्स और गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम मुतारिफ करवा दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दायरा कार में तोसीन। मुस्तहिकीन की तादाद 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंचाने का ऐलान। डेबिट और क्रेडिट कार्ड वालों के लिए रिलीफ। बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन टैक्स 5% से कम करके 0.5% मुकर्रर। ख्वातीन और अवामी सेहत के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। ख्वातीन के लिए टेम्पोजर, सैनिटरी पैड्स और दीगर अशिया पर 18% सेल्स टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात पर आयद 18% सेल टैक्स का भी मुकम्मल खात्मा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में सनतों, एक्सपोर्टर्स, शिपिंग, रिफाइनरीज, प्रॉपर्टी और IT सेक्टर्स के लिए भी बड़े माली साल 2026-27 के वफाकी बजट का तखमीना 18,771 अरब रुपए लगाया गया। वज़ीर ख़ज़ाना की कौमी असम्बली में बजट तकरीर कहा, सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब, दिफाई उमूर के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पेंशन के लिए 1178 अरब, दिफाई पेंशन के लिए 822 अरब और सिविल पेंशन के लिए 272 अरब रुपए रखे गए, जबकि टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब, मुआशी शरह-नमू का हदफ 4% तजवीज़ किया गया। ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.8%, सनतों की शरह नमू 4% रहने की तवक्को। महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम लीवी से 1727 अरब वसूल करने का मंसूबा बनाया गया, जबकि तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से बढ़ने का। बरामद कुनिंदगान के लिए एडवांस और कम से कम टैक्स 2% से कम करके 1.25% मुकर्रर। 50 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म। 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा कारोबार करने वाले एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स 10% से कम करके 8% कर दिया गया। हुकूमत का शिपिंग इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा रिलीफ। शिपिंग इंडस्ट्री पर आयद 18% सेल्स टैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पर आयद 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया।